بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، طریق جدیدہ اول کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 7۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس السابع، السابع بولا جاتا ہے ساتواں، ساتویں کے معنی میں۔ سبعون کا معنی آتا ہے سات، السابع ساتواں، الدرس السابع ساتواں سبق۔ مفردات دیے ہوئے ہیں سبق میں، آپ حضرات یاد کریں۔ غرفتن معنی آتا ہے کمرہ، جمع اس کی غرفات۔ ارضن کا معنی آتا ہے زمین، سقفن کا معنی آتا ہے چھت، سماءن آسمان، علم جھنڈا، سماءن کے جمع سماوات، علم کے جمع اعلام۔ جیبن کا معنی آتا ہے جیب، اس کی جمع جیوب آتی ہے۔ سریرن کا معنی آتا ہے تخت، جمع سرائر۔ الکتاب فی المحفظۃ، کتاب بستے میں ہے۔ القلم فی المحفظۃ، قلم بستے میں ہے۔ الورق فی المحفظۃ، کاغذ بستے میں ہے۔ تو یہاں پر فی کا استعمال دکھایا گیا ہے کہ فی کا معنی کیا آتا ہے؟ میں، ظرف فی ہے، معنی اس کا اردو میں کے معنی میں آتا ہے۔ کتاب بستے میں ہے، قلم بستے میں ہے، کاغذ بستے میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ این القلم، قلم کہاں ہے؟ این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ تو یہ جواب گزر گئے آگے۔ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ یدی فی الجیب، میرا ہاتھ جیب میں ہے۔ الطفل فی السریر، بچہ تخت پر ہے۔ این القلم، قلم کہاں ہے؟ این یدی، میرا ہاتھ کہاں ہے؟ این الطفل، بچہ کہاں ہے؟ انا فی الغرفہ، میں کمرے میں ہوں۔ این انا، این انا، میں کہاں ہوں؟ انا فی الغرفہ، میں کمرے میں ہوں۔ انت فی الغرفہ، تو کمرے میں ہے۔ این انت، تو کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ انت فی الغرفہ، تو کمرے میں ہے۔ صدیقی فی الغرفہ، میرا دوست کمرے میں ہے۔ این صدیقی، میرا دوست کہاں ہے؟ یہی جواب ہے۔ صدیقی فی الغرفہ، میرا دوست کمرے میں ہے۔ نحن فی الغرفۃ، ہم سب کمرے میں ہے۔ نحن یہ بہت ساروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر جمع بہت ساروں کے لیے بولنا ہو تو نحن بولیں گے، خالی اپنے لیے بولنا ہو تو انا بولیں گے۔ یہ بولنا ہو میں کمرے میں ہوں تو انا فی الغرفہ، تو کمرے میں ہے تو کیا بولیں گے؟ انت فی الغرفہ۔ وہ کمرے میں ہے تو کیا بولیں گے؟ ہوا فی الغرفہ۔ اور وہ سب کمرے میں ہے تو ہم فی الغرفہ۔ اور ہم سب کمرے میں ہیں تو بولیں گے نحن فی الغرفہ۔ اس کے بعد دیکھیے السقف فوق رأسی، چھت، السقف کا معنی چھت، چھت فوق رأسی، میرے سر کے اوپر ہے۔ رأس کا معنی سر، جمع رؤوس آتی ہے، میرے سر کے اوپر ہے۔ العلم فوق رأسی، جھنڈا میرے سر کے اوپر ہے۔ السماء فوق رأسی، آسمان میرے سر کے اوپر ہے۔ الارض تحت قدمی، تحت کا معنی نیچے آتا ہے۔ الارض تحت قدمی، زمین میرے قدم کے نیچے ہے۔ الورقۃ تحت قدمی، کاغذ میرے قدم کے نیچے ہے۔ المسطرۃ تحت قدمی، اسکیل میرے قدم کے نیچے ہے۔ اب یہ سبق دیکھیں اسی کے الدرس السابع تابع، یعنی ساتواں سبق تابع، یعنی اسی سبق سے یہ بھی ملا ہوا ہے۔ این السقف، چھت کہاں ہے؟ یہ سوالات ہو گئے اور یہ جو ہیں جوابات اس کے ہیں، یہ جو ہے۔ این العلم، جھنڈا کہاں ہے؟ این السماء، آسمان کہاں ہے؟ این الارض، زمین کہاں ہے؟ این الورقہ، کاغذ کہاں ہے؟ این النشافہ، النشافہ بولتے ہیں ڈسٹر کو، اور ایک اور آتا ہے لفظ طلاست کا معنی ڈسٹر۔ این النشافہ، ڈسٹر کہاں ہے؟ حل سوال، سوال جواب۔ حل سوال کا معنی ہے، مطلب ہے کہ حل جو ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے۔ سوال جواب، سوال اور جواب۔
اس سبق میں کچھ سوالات اور جوابات ہو رہے ہیں۔ تو ایک لڑکا پوچھتا ہے انا اسأل، میں پوچھ رہا ہوں، انت تجیب، تو جواب دے رہا ہے، حل الکتاب فی المحفظہ، کیا کتاب بستے میں ہے؟ نعم نعم الکتاب فی المحفظہ، کتاب بستے میں ہے، جی ہاں کتاب بستے میں ہے۔ یا پھر نہیں کے ساتھ جواب دینا ہو تو کیسے جواب دیں گے؟ لا نہیں بل الکتاب فوق المنضدۃ، بلکہ کتاب ٹیبل کے اوپر ہے۔ اب پھر سوال پوچھ رہے ہیں حل القلم فی المحفظہ، کیا قلم بستے میں ہے؟ تو اگر ایک جملہ جو ہے بتا کر طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح سے جواب دینا ہے، اور اگر نہیں میں جواب دینا ہو تو اس طرح سے دینا ہے، تو یہ جو تمام جملے جو بیان ہوئے ہیں، ان تمام جملوں کا جواب یہی جو پہلے جو دو جملے ہیں بالکل اسی طرح ہوگا۔ حل القلم فی الجیب، قلم، حل القلم فی المحفظہ، کیا قلم بستے میں ہے؟ تو اگر ہاں کے ساتھ جواب دینا ہو تو کیا کہیں گے؟ نعم القلم فی المحفظہ۔ اگر نہیں کے ساتھ جواب دینا ہو تو کیا دیں گے؟ لا نہیں بل القلم فی الجیب، بلکہ قلم جیب میں ہے، بستے میں نہیں۔ تمام صیغوں میں یہی طریقہ ہوگا۔ حل القلم فی الجیب، کیا قلم جیب میں ہے؟ حل صدیقی فی الغرفہ، کیا میرا دوست کمرے میں ہے؟ حل السماء فوق رأسی، کیا آسمان میرے سر کے اوپر ہے؟ حل السقف فی المحفظہ، کیا چھت بستے میں ہے؟ حل الکرسی فی جیبی، کیا کرسی میرے جیب میں ہے؟ حل السقف تحت قدمی، کیا چھت میرے قدم کے نیچے ہے؟ حل القلم فی جیبی، کیا قلم میرے جیب میں ہے؟ حل الغرفۃ فی محفظتی، کیا کمرہ میرے بستے میں ہے؟ حل السماء فی یدی، کیا آسمان میرے ہاتھ میں ہے؟ حل الورق فی المحفظتی، کیا کاغذ بستے میں ہے؟ حل انا فی الغرفۃ، کیا میں کمرے میں ہوں؟ حل السقف فوق رأسی، کیا چھت میرے سر کے اوپر ہے؟ حل الارض تحت قدمی، کیا زمین میرے قدم کے نیچے ہے؟ لا نہیں بل السقف فوق رأسی، نہیں بلکہ چھت میرے سر کے اوپر ہے۔ تو یہ اس جملے کا جواب ہے۔ لا نہیں بل الکرسی فوق المنضدۃ، بلکہ کرسی ٹیبل کے اوپر ہے، یہ اس جملے کا جواب ہے۔ حل العلم فی یدی، کیا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے؟ حل المحفظۃ فی جیبی، کیا بستہ میرے جیب میں ہے؟ حل العلم فی محفظتی، کیا جھنڈا میرے بستے میں ہے؟ حل الارض فوق رأسی، کیا زمین میرے سر کے اوپر ہے؟ اسی طرح یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ حل یدی فی الجیب، کیا میرا ہاتھ جیب میں ہے؟ حل انت فی الغرفہ، کیا تو کمرے میں ہے؟ حل العلم فوق رأسی، کیا جھنڈا میرے سر کے اوپر ہے؟ حل الورقۃ تحت قدمی، کیا کاغذ میرے قدم کے نیچے ہے؟ تو یہ جو تمام جملے دیے گئے ہیں، ان کا جواب آپ نعم کے ساتھ دیں یا نہیں کے ساتھ دیں، یہی اسی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ نعم کے ساتھ جواب دیں گے تو کیسے دینا ہے، اور لا کے ساتھ جواب دیں گے تو کیسے دینا ہے۔ نعم کے ساتھ جواب دیں گے تو خالی جواب دینے کے بعد، نعم کہنے کے بعد اسی جملے کو پیش کر دینا ہے، اور نہیں کے ساتھ جواب دیں گے تو لا لگانا ہے، اور اس کے بعد بل کا ذکر کرنا ہے۔ نہیں، اب جیسے کہ کسی ایک جملے کو لے لیں آپ، حل السقف تحت قدمی، کیا چھت میرے قدم کے نیچے ہے؟ تو ظاہر بات ہے چھت تو قدم کے نیچے نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر جواب لا ہی آئے گا۔ لا نہیں السقف فوق رأسی، چھت میرے سر کے اوپر ہے، تو بالکل اسی طرح جواب دینا ہے۔ بل کے ساتھ جواب دیں گے، بل السقف فوق رأسی، بلکہ چھت میرے سر کے اوپر ہے۔ یہاں پر کچھ مفردات ہیں، یہ اس سے اشارہ ہے کہ آپ اتنے مفردات اس سبق میں نئے سیکھے ہیں۔ پھر مئۃ کلمۃ و کلمہ، 100 کلمے پورے ہو گئے یہاں پر۔ اب اس کے تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین الدرس السابع، 7ویں سبق کی تمرین۔ اس میں تصاویر دیے گئے ہیں، تصاویر کے حساب سے آپ کو مفردات سیٹ کرنے ہیں۔ تو پہلا بیگ ہے، اس میں جو ہیں اس میں اشارہ مؤنث بھی استعمال کیا گیا ہے، تو آیت ہذہ محفظۃ،
بستہ، یا ہادہی حقیبتن بھی لگا سکتے ہیں، ہادہ جیبن، ہادہی آسمان ہے تو ہادہی سماؤن، اور یہ جھنڈا ہے ہادہ علمن، یہ زمین ہے تو ہادہی ارضن، یہ چھت ہے تو ہادہ سقفن، یہ کمرہ ہے تو ہادہی غرفتن، غرفتن خالی لگا دیں آپ۔ الکتاب، یہاں پر آپ کو لگانا الکتاب فی المحفظۃ، القلم فی الجیب، السقف فوق رأسی، العلم فوق رأسی، الارض تحت قدمی، تحت قدمی لگا دینا ہے آپ کو۔ انا فی الغرفہ، میں کمرے میں ہوں۔ الورقۃ تحت قدمی، یدی فی الجیب، میرا ہاتھ جیب میں ہے تو فی الجیب لگا دینا ہے۔ المسطرۃ اسکیل، اس کے آگے لکھنا ہے تحت قدمی، اسکیل میرے قدم کے نیچے ہے۔ اب سوالات ہیں، حل الکتاب فی المحفظہ، کیا کتاب بستے میں ہے؟ نعم، جی ہاں، الکتاب فی المحفظہ۔ حل صدیقی فی الغرفہ، کیا میرا دوست کمرے میں ہے؟ نعم، صدیقی فی الغرفہ۔ حل القلم فی جیبی، کیا قلم جیب میں ہے؟ نعم، القلم فی جیبی۔ کیا قلم میرے جیب میں ہے؟ تو القلم فی جیبی، نعم القلم فی جیبی۔ حل الکرسی فوق المنضدۃ، کیا کرسی ٹیبل کے اوپر ہے؟ تو کرسی ٹیبل کے اوپر نہیں، ٹیبل کے نیچے کرسی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ لا نہیں، بل الکرسی تحت المنضدۃ۔ حل المحفظۃ فوق الکرسی، کیا بستہ کرسی کے اوپر ہے؟ نعم، المحفظۃ فوق الکرسی۔ حل المسطرۃ تحت المنضدۃ، کیا اسکیل ٹیبل کے نیچے ہے؟ لا نہیں، بل المسطرۃ فوق المنضدۃ، بلکہ اسکیل ٹیبل کے اوپر ہے۔